اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 7 یعنی اب آج ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 دا مرچنٹ آف وینس بائی چارلس لیمب. اس کو ہم آج اس کی یعنی آتھر کے بارے میں آج کے چیپٹر میں ہم یعنی کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس چیپٹر کی یعنی دا مرچنٹ آف وینس کی انٹروڈکشن آج ہم اس کلاس میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چارلس لیمب یعنی آتھر کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 55 آپ کھولیے اور وہاں پر یعنی جو چارلس لیمب ہے اس کی جو لائف اینڈ اور اس کی کنٹریبیوشن جو اس نے انگلش لٹریچر کے لیے اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں یعنی اس میں دی گئی ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں. پہلے چارلس لیمب، لنڈن 10 فیبروری 1775، ایڈمنٹون 27 December 1834, was an English essayist with Welsh heritage, best known for his essays of Illa and for the children's book Tales from Shakespeare, which he produced along with his sister Mary Lamb. He studied at Christ's Hospital, where he formed a lifelong friendship with Samuel Taylor Coleridge. Lamb became friends in London with a group of young writers who favored political reform, including Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley, Henry Brougham, Lord Byron, Thomas Barnes, and Leigh Hunt. Lamb worked for the East India Company in London. Both managed to contribute articles to several journals and newspapers, including London Magazine, the Morning Chronicle, Morning Post, and the Quarterly Review. In Tales from Shakespeare, Charles Lamb summarized the tragedies, whereas his sister Mary Lamb summarized the comedies. There can be no better introduction to Shakespeare for children than Tales from Shakespeare. The book proved popular with both young and old, and Lamb followed up his success with others in the same vein. In 1808, Charles published his own version of a humorous Odyssey for children, The Adventures of Ulysses, and in 1809 he collaborated again with Mary on Messrs. Listow's School, a book of children's stories and poetry for children. ان چارلس لیمب کا جنم 10 فروری 1775 میں ہوا تھا یعنی لنڈن میں، اور ایڈمنٹون میں 27 دسمبر 1834 کو اس کا انتقال ہو گیا تھا. وہ ایک انگلش مضمون نگار تھا جس کو یہ جو اس نے یعنی بیسٹی انگلش ایسیسٹ اس کو وہ ویلس کی وراثت سے وہ یعنی اس کو یہ مضمون نگاری ملی ہے. یعنی وہ اس کو زیادہ جانا جاتا تھا ایسیز آف اللہ اور چلڈرنز بک آف ٹیلز فرام شیکسپیئر کے لیے، جن کو انہوں نے پروڈیوس کیا ہے اپنی سسٹر کے ساتھ جس کا نام تھا میری لیمب. تو جو چارلس لیمب تھا اس نے اس کی پڑھائی کرائسٹ ہاسپٹل یعنی سے اس نے اپنی یعنی اسٹڈی شروع کی ہے. تو وہاں پر اس کی فرینڈشپ سیمول یعنی کولرج ٹیلور کولرج سے ہوئی. لیمب اس کے بعد یعنی لنڈن میں اس کو گروپ آف جو یعنی لینگ رائٹرز تھے
انہوں نے جو کہ اس کے فرینڈس بن گئے ہیں، تو انہوں نے جو کہ فیور کر رہے تھے پولیٹیکل ریفارمز کی، اور اس کے علاوہ اس کی جو یعنی جن ینگ رائٹر سے اس کی دوستی ہوئی ہے، ان میں پی بی شیلی ہے، اسی طرح سے ہینری بروکہیم ہے، لارڈ برین اور تھامس برنز اینڈ لے ہنٹ۔ لیم نے کام کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لنڈن میں، تو اس نے کنٹریبیوٹ کی، اس کے علاوہ اس نے یعنی آرٹیکلز لکھے ہیں سیورل جرنلز کے لیے، یعنی کچھ نیوز پیپرز کے لیے، جرنلز کے لیے، انکلوڈنگ لنڈن میگزین کے لیے بھی انہوں نے لکھی، یعنی اس کے لیے بھی اس نے کام کیا ہے۔ دا مارننگ کارونیکل پوسٹ اینڈ اس کے علاوہ دا کوارٹرلی ریویو، تو دا ٹیلز فرام شیکسپیئر چارلس لیمبس سمرائزڈ دا ٹریجڈیز، تو جو ٹیلز فرام شیکسپیئر ہے اس کو سمرائز کیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے چارلس لیمب نے ٹریجڈیز کا، یعنی ان میں جو اس میں جو ٹریجک جو ٹریجڈیز ہے، یعنی ان المیہ واقعات جو یعنی اس ڈرامے میں ہیں، ان کو اس نے اس کا خلاصہ کیا ہے اپنی بہن کے ساتھ، یعنی میری لیمب کے ساتھ۔ میری لیمب نے سمرائز کیا ہے کامیڈیز کو، جو اس میں کومک ایلیمنٹس ہیں، ان کو اس نے سمرائز کیا ہے یعنی کس کو، یعنی دا ٹیلز فرام شیکسپیئر۔ تو اس کے علاوہ جو مطلب یہ جو 1818 میں چارلس لیمب نے اپنا یعنی ایک ورژن آف یعنی ہیومرس اوڈیسیز فار چلڈرن، اس کو یعنی اس نے اس کے بعد وہ پبلش ہو گیا ہے، شائع ہو گیا ہے، جو اس کا اپنا یعنی اس کا ایک ایڈیشن تھا، ورژن تھا، جو وہ شائع ہو گیا 1818 میں۔ تو اس کے علاوہ چارلس لیمز نے ایڈونچرس آف ایلیسس 1819 میں جو انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ یعنی مل کر انہوں نے چلڈرن اسٹوری بکس اور پوئٹری فار چلڈرن، یعنی انہوں نے یہ مطلب یہ دوسری کام یعنی انگلش ادب کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ تھی یعنی چارلس لیمب کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری۔ تو اب ہم اس دا مرچنٹ آف وینس جو کہ ایک یہ پلے ہے، جو اسٹوری ہے، یہ شیکسپیئر کے مطلب فیمس اس ڈرامے سے ماخوذ ہیں، یعنی دا مرچنٹ آف وینس سے۔ تو اب ہم اس کی انٹروڈکشن یہاں پر پڑھتے ہیں۔ This story is based on Shakespeare's famous play, The Merchant of Venus. It is a story of two friends named Antonio and Bassanio. Bassanio has borrowed some money from Antonio. Bassanio needs this money to win the hand of his beloved named Portia, but Antonio has given this money to Bassanio by borrowing it from Shylock. Shylock is a rich and crafty Jew. Antonio has promised to pay back the money in 3 months. He signs a pledge that in case he failed to pay back the money, Shylock would be entitled to a pound of flesh from any pot near Antonio's heart. Antonio is unable to pay back Shylock's money by the fixed day. The Jew brings a case against him in the Duke's court. In the court, Portia appears a legal expert in disguise. She is able to save Antonio's life in a very intelligent manner. یعنی یہ جو پلے ہیں، اس میں جو کریکٹرز ہیں، اس میں کل 8 کریکٹرز ہیں۔ یعنی ایک پہلا کریکٹر اس میں ہے انٹینیو، یعنی جس کا یعنی کہانی جو یہ مرکزی کردار ہے یا ہیرو ہے، جو وینس کا ایک بیوپاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کریکٹر جو ہے وہ بیسنیو ہے، وہ انٹینیو کا دوست ہوتا ہے۔ پورشا یعنی یہ کہانی کی اس سٹوری کی ہیروئن ہوتی ہے، یعنی بیسنیو کی
محبوبہ. شیلوک یعنی چوتھا کریکٹر جو ہے یہ کہانی کا ولن ہوتا ہے، ایک بدبخت سود خور یعنی یہودی ہوتا ہے. یہ شورر ہوتا ہے یعنی سود خور، کہانی کا ولن ہے یہ یعنی شیلوک. اس کے علاوہ اس میں نریسا یعنی پورشا کی نوکرانی نریسا، ڈاکٹر بیلتھسر یہ پورشا کا نقلی نام ہے یعنی وکیل کے بیس میں ڈاکٹر بیلتھسر. ڈیوک آف وینس یعنی وینس کا ڈیوک یا وینس کا بادشاہ. اسی طرح سے بلیریو یعنی پورشا کا چچیرا بھائی ایک وکیل ہوتا ہے. تو یہ 5 یعنی 8 کریکٹرس ہے اس میں، یعنی جو مین کریکٹرس اس میں ہیں وہ انٹینیو، بیسینیو، پورشا، شیلوک. تو یہ جو 4 کریکٹرس اس میں مین کریکٹرس ہے. یعنی یہ جو کہانی شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے یعنی دا مرچنٹ آف وینس سے ماخوذ ہے. یہ انٹینیو اور بیسنیو نام کے دوستوں کی کہانی ہے. بیسنیو نے انٹینیو سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں. بیسنیو کو ان پیسوں کی اپنی محبوبہ یعنی پورشا سے شادی کرنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن انٹینیو نے یہ پیسے بیسنیو کو شیلوک نام کے ایک امیر اور ایک یہودی سے ادھار لے کر یعنی اس سے ادھار لے کر اس کو دے دیے ہیں. انٹینیو نے 3 مہینے میں پیسے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا. یعنی انٹینیو نے شیلوک سے 3 مہینے میں یہ جو ادھار لیے ہوئے پیسے ہیں یہ انہوں نے 3 مہینے میں اس کو واپس لوٹانے کے لیے اس نے اس سے وعدہ کیا ہے یا اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایک عہد نامہ پر دستخط کر دیا ہے. اگر وہ پیسے لوٹانے اس عہد نامے یعنی جو انہوں نے وہاں پر ایگریمنٹ سائن کیا ہے، بانڈ سائن کیا ہے، اس میں لکھا ہے اگر وہ پیسہ وقت پر ادا نہ کیا ہے یا وہ اس میں ناکام رہا ہے تو شیلوک کو انٹینیو کے دل کے نزدیک کے کسی بھی حصے کے 1 پاؤنڈ گوشت لینے کا حق ہوگا. یعنی وہ اس کے دل کے نزدیک سے کسی بھی حصے سے یعنی 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کا وہ حقدار ہے. انٹینیو مقررہ دن تک پیسے لوٹانے میں ناکام رہتا ہے. یعنی انٹینیو یعنی جو مقررہ دن ہے، جو فکسڈ ڈے ہے، اس تک وہ پیسہ لوٹا نہ سکا. یہودی اس کے خلاف ڈیوک کی عدالت میں مقدمہ لے کر آتا ہے. تو اس کے بعد یہودی نے جس نے پیسے ادھار دیے تھے، جس کو 3 مہینے کے بعد پیسے واپس لینے تھے، وہ اب چونکہ پیسے اس کو 3 مہینے کے وقت گزر گیا تھا، اس کو پیسے واپس نہیں ملے، تو انہوں نے یہ مقدمہ وہاں بادشاہ کی عدالت میں یعنی ڈیوک کی عدالت میں اس نے وہاں پر مقدمہ دائر کیا. عدالت میں پورشا بیس بدل کر ایک قانونی مہر کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں. وہ بہت ہوشیاری سے انٹینیو کی زندگی بچانے میں کامیاب رہتی ہیں. تو وہاں پر بحثیت وکیل کا جو کام یعنی وہ انجام دیتی ہے انٹینیو کے بچانے کے لیے، تو وہ پورشا تھی جو بیسنیو کی وہ محبوبہ تھی. تو وہ بیس بدل کر انہوں نے یعنی اپنا روپ بدل کر وہ وکیل کا روپ بنا کر یعنی اس نے ایسا رول ادا کیا ہے، یعنی اس رول کی وجہ سے انہوں نے انٹینیو کی زندگی کو آخرکار بچا لیا ہے. تو یہ ہے اس پورے یعنی جو یہ ڈرامہ جس سے یعنی دا مرچنٹ آف وینس جس سے یہ ماخوذ ہے، یہ اس کا پورا یعنی انٹروڈکشن ہے اس کی، یا اس کی ہم کہیں گے یہ بریف سمری ہے یا اس کا خلاصہ ہے. تو کل سے ہم انشاءاللہ الرحمن اس ڈرامے کو یعنی اس پلے کو باقاعدہ طور پر ہم کل اس کو پڑھنے شروع یعنی پیرا وائز اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم کل سے شروع کرتے ہیں. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. اور آج کی کلاس میں جو کچھ یہاں پر ایکسپریشنز جو ہم نے اس میں آئی ہے، سپوز پہلی ایکسپریشن یہاں پر ٹریجڈی ہے. ٹریجڈی مینز اے پلے ڈیلنگ وتھ ٹریجک ایونٹس اینڈ ہیونگ این انہیپی اینڈنگ. یعنی
یہ ایک پلے ہوتا ہے ٹریجڈی جو ڈیل کرتا ہے ٹریجک ایلیمنٹس کے ساتھ، یعنی المیہ اس میں ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور جس کی آخر پر انہیپی اینڈنگ یعنی ناخوشگوار اس کا اختتام ہوتا ہے ایسے پلے کا. اسپیشلی ون کنیکٹڈ دا ڈاؤن فال آف دا مین کریکٹر. خاص کر یہ ایسا یعنی ڈرامہ پلے ہوتا ہے جس میں آخر پر یعنی ڈاؤن فال ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے مین کریکٹر کا. ٹریجک کامیڈی دوسرا یہاں پر ایکسپریشن ہے ٹریجک کامیڈی. اٹ از اے لٹریری جانر دیٹ بلینڈس آسپیکٹس آف بوتھ ٹریجک اینڈ دا کومک فارمز. یعنی یہ ایک ادبی صنف ہے، ٹریجک کامیڈی ایک ادبی صنف ہے جو ملاتی ہے یعنی دونوں کو، یعنی ایسے پلے میں جو دونوں یعنی ٹریجک اینڈ کومک یعنی المیہ اور ہنسانے والے جو بھی اس میں صورتیں ہیں ان کو یہ ملاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹریجک کامیڈی. تو کامیڈی اٹ از اے پلے کریکٹرائزڈ بائی اٹس ہیومرس اور satirical tune and its depiction of amusing people or incidents in which the characters ultimately triumph over adversity. یعنی کامیڈی کا مطلب ہے یہ پلے ہوتا ہے یعنی جس کی خصوصیت یعنی جس کی خاصیت یعنی اس میں ہیومر ہوتا ہے اور یہ بیان کر یعنی اس کا جو بیان ہوتا ہے اس کا مطلب یعنی اس بیان کا یعنی مطلب ہوتا ہے لوگوں کو امیوز کرنا، لوگوں کو ہنسانا، ان کی دلچسپی پیدا کرنا، یا ایسے انسیڈنٹس جو کہ ان کریکٹرز جو کردار اس میں ہیں جو آخر کار الٹیمیٹلی یعنی اس مصیبت یا آفت پر فتح حاصل کرتے ہیں. تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی میننگ. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. تو انشاءاللہ کل کے کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.